اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، میرے انتہائی قابل قدر میرے پارٹی عہدیداران، میرے دوست، میرے احباب، میرے محبت کرنے والے اور وہ تمام میرے محبان جن سے میں محبت کرتا ہوں، سب کا ممنون ہوں، سب کے لیے سلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بہت حسین ہے، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، آپ نے وہ چراغ جو میں نے روشن کیا تھا اس کے ساتھ آپ نے نئے دیپ جلائے. میں آپ کو بہت ممنون ہوں، بہت شکریہ آپ کا. عزیزان من، پاکستان عوام دوست پارٹی بنانا کیوں ضروری ہوا؟ پاکستان عوام دوست پارٹی کا منشور، پاکستان عوام دوست پارٹی کے جملہ معاملات، ان پہ ہم بات کریں گے. میں یقیناً آپ کو تھوڑا سا وقت لوں گا کیونکہ انتہائی اہم باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں. میرے دوستو، یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، ہمارے پارلیمانی کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد 31 ہے، اور ہم نے آج جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ 50 سے 60 لوگوں کا تھا. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے یا پھر یہ کوئی ایسی تقریب نہیں ہے جو جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں. یہ بہت خواص ہیں جو پارٹی کے آغاز کی وجہ ہیں، اور یہ انہی لوگوں کو اس میں مدعو کیا گیا جنہوں نے آغاز کیا اس پارٹی کا، اور اس پارٹی کے وہ بنیادیں بنانے والے اور اس پہ اینٹیں لگانے والے پہلے لوگ ہیں. میں آپ سارے لوگوں کا ممنون ہوں. میرے دوستو، پاکستان عوام دوست پارٹی جو ہے، یہ پاکستان عوام دوست پارٹی سے پہلے اس کے لیے میں نے ایک نام چوز کیا تھا اس کا نام تھا پاکستان تحریک عدل. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلام جو ہے وہ عادلانہ نظام کی بات کرتا ہے. کوئی بھی معاشرہ نظام عدل کے بغیر انصاف ڈلیور نہیں کر سکتا، انصاف دے نہیں سکتا کسی کو. عدل اور انصاف میں فرق ہے. عدل جو ہے وہ کیٹر کرتا ہے انصاف کو. انصاف اور عدل میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک بچے اور ایک بڑے میں روٹی کی تقسیم کرنی ہو تو انصاف یہ کہے گا کہ آدھی روٹی جو آپ بچے کو دے دیں اور آدھی روٹی جو ہے وہ آپ بڑے کو دے دیں. لیکن عدل کیا کہتا ہے؟ عدل کہتا ہے بچے کا میدا چھوٹا ہے، اس کو روٹی کی چوتھے حصے کی ضرورت ہے، اس سے پیٹ بھر جائے گا اس کا، تو اس کو اتنی روٹی ملے، اور جو بڑا ہے جس کا میدا بڑا ہے، جس کی بھوک کی ضرورت زیادہ ہے، اس کو 3 حصے روٹی دی جائے. یہ نظام عدل ہے. ہم نے سوچا کہ چونکہ عادلانہ نظام جو ہے سینس کرتا ہے کہ انصاف کیا ہونا چاہیے، تو پھر سوچا کہ اس کا نام پاکستان تحریک عدل ہونا چاہیے. لیکن میرے پیر و مرشد ہیں، ان سے میں نے جب ڈسکس کیا کہ میں ایک نئی پارٹی بنا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ عوام الناس کے لیے ہمیں نئے پلیٹ فارم سے کام کا آغاز کرنا چاہیے، تو ان سے میں نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم چونکہ عوامی لوگ ہیں اور ہم پھر اس پارٹی کا نام اس طرح کا ہونا چاہیے جیسے عوام دوست پارٹی. تو میں نے کہا پھر اسی کو ہی نام رکھ لیتے ہیں، تو ہم نے عوام دوست پارٹی کا نام جو ہے وہ اس طرح سے. اچھا، میں
عرض کرتا چلوں کہ پاکستان عوام دوست پارٹی کے جو بنیادی ماخذ ہے منشور پڑھنے کے بعد اس کی دو امپلیکیشنز ہیں جو آگے عوام الناس کو ایڈریس کریں گی، اور ان میں ایک جو ہے وہ اس کا سیاسی جو امپیکٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے آج، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا بنیادی جو اسٹرکچر آف بزنس ہے وہ بیسیکلی عوامی فلاح ہے اور عوام الناس کی خدمت ہے، تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا جو ہے کام ہمارا وہ ہے وہ عوامی فلاح کا کام ہے، اور دوسرا کام جو ہے وہ سیاسی نظام پہ ہم نے چلنا ہے۔ لیکن آج میری تقریر میں پہلے جو ہے وہ سیاسی نظام کو ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں صدارتی نظام کی حامی کیوں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو پچھلے 40 سال سے ابھی رئیس وجوہ علی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں ہم نے صدارتی نظام کو ایڈریس کیا ہے، اور پاکستان کے صدارتی نظام نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ ارلی 70 سے پہلے جو ہے پاکستان میں صدارتی نظام تھا، اور قائد اعظم کی جو فکر ہے پاکستان کے لیے وہ بھی صدارتی نظام کی تھی، لیکن صدارتی نظام جو ہے وہ ہمارے اسلامی خلافت کے نظام سے قریب تر ہے، اور یہ نظام جو ہے وہ ڈیلیور کرتا رہا۔ الگ یہ ہے کہ اس نظام کو ہمارے آمرانہ رویوں نے، ہمارے آمروں نے اس کو استعمال کر کے اس کو اس لیول پہ لے گئے کہ انہوں نے اس کو شجر ممنوعہ، سیاسی حلقوں نے اس کو شجر ممنوعہ قرار دے دیا۔ ہم اس جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں، یہ اس کا تیسرا پیریڈ ہے۔ جمہوری نظام، پہلا جمہوری نظام اسپارٹنز کا جمہوری نظام تھا جو 19 سال چلا، اس سے اگلا جمہوری نظام ایکیلینز کا نظام تھا جو صرف 9 سال چلا۔ اب یہ تیسرا جمہوری نظام ہے جو 88 سے آنورڈ کولڈ وار کے بعد آج تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے پوری دنیا پہ۔ اور آپ کا جو رشیا ہے اس کے ٹوٹنے کے بعد کمیونزم کے ساتھ کولڈ وار کے بعد 88 سے آنورڈ جو ہے یہ اس وقت چل رہا ہے، اور بالکل اپنی آخری سانسوں کے اوپر ہے۔ دنیا تہذیبوں کے نئی جو ہے جو مسلسل ہماری وارز چل رہی ہیں اس کے دھانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور ہم آج تک یہ ڈیفائن نہیں کر پائے کہ ہمیں نظام کون سا چاہیے ہے۔ تو میرے دوستوں میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس نظام، اس پارلیمانی جمہوری نظام کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کی تباہی کے ایکچوئل میں ذمہ دار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فیوڈلز ہیں، یہ لوگ سرمایہ دار ہیں، یہ لوگ جاگیردار ہیں، یہ پیسے لگا کے ووٹ خریدتے ہیں اور پھر حکومت میں آ کے اس ووٹ کو جو عوامی حلقوں سے انہوں نے لیا ہوتا ہے اس کو اپنی قیمت پہ بیچتے ہیں۔ یہ اپنی قیمت وصول کرتے ہیں، اور عوام الناس جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ عزیز امن، یہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہ نظام آسان ترین نظام ہے۔ اس سسٹم کے سٹیک ہولڈرز جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، جس میں ہمارے سیاسی حلقے جو اپنے طریقے سے مولڈ کرتے ہیں سسٹم کو، ان کے لیے یہ بہت شاندار ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس میں تبدیلی رونما ہو، لیکن ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی واحد آواز ہیں، اور ہم پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے بدترین مخالف ہیں۔ ہم اس نظام میں تبدیلی لا کے چھوڑیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت کی طرز پہ اگر عوام الناس نے ہی کسی کو یہاں پہ ووٹ کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ قوم کا سربراہ جو ہے اس کو ڈائریکٹ الیکٹ کرے۔
کرے گی اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ مرکز کے اوپر عوام کے ڈائریکٹ ووٹ سے لیا ہوا جو لیڈر ہوگا وہ پاکستان کا جو ہے وہ نمائندہ ہوگا. اس کو پتا ہوگا کہ مجھے امپاور کر رہی ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام, اور مجھے پھر نہ تو اسٹیبلشمنٹ ہرا سکتی ہے, نہ مجھے کوئی اور طاقت جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے, وہ نہ مجھے کوئی بلیک میل کر سکتا ہے. وہ قوم کی اس وقت کا مالک ہوگا. اس میں دوسرا ہم چاہتے ہیں, اس نظام میں تھوڑا ہم نے تبدیلی کیا, ہم نے وہ سٹرکچر جو ہے وہ اپنی پارٹی میں بھی رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں 5 صوبوں کی بجائے پاکستان کو انتظامی طور پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تقسیم کر دیا جائے. ہم نے یہ سٹرکچر رکھا ہے. ہم جو یہاں پہ اس وقت پارٹی کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ ڈائریکٹلی, بے شک پروونشل لیول پہ ہم جو ہے وہ اپنی باڈیز بنا رہے ہیں, ڈویژن لیول پہ باڈیز بنا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم نے جو ڈھانچہ رکھا ہے اس میں یہ کہ چیئرمین ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنی بھی تنظیم سازی ہوگی, چاہے وہ کوارڈینیٹرز ہوں, وہ بھی ڈائریکٹلی چیئرمین کے انڈر کام کریں گے اور ڈائریکٹلی چیئرمین ان کو ایڈریس کرے گا. اور جتنے صدور ہوں گے پارٹی کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو بھی چیئرمین ڈائریکٹلی دیکھے گا, تاکہ ہم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہونے والی جتنی بھی معاملات ہیں جملہ ان کو ہم ایڈریس کر سکے, چیئرمین کے نوٹس میں ہو, نیچے والی کمیٹیوں کی نظر ہی نہ ہو جائے وہ سارا کچھ. تو پارلیمانی جمہوری نظام کے بارے میں بات کر رہا تھا. پارلیمانی جمہوری نظام پاکستان, آج میری اخبار میں ایڈ بھی لگا تھا, پاکستان کو پڑھے لکھوں نے تباہ کر دیا. یہ پڑھے لکھے کون ہیں؟ یہ پڑھے لکھے وہ بیوروکریٹ ہیں جو مستعار لیے ہوئے نظام کے وجہ سے ڈی ایم جی کر کے یہاں پہ انتظامی لیول پہ کام کرتے ہیں, اور پھر وہ ان کا جو سٹرکچر آف بزنس اس طرح سے ہے کہ وہ عوام سے فاصلہ جو ہے جس طرح سے انگریز نے رکھا ہوا تھا وہ فاصلہ رکھتے ہیں, اور عوامی حلقوں کی جو داد رسی ہے وہ نہیں کر سکتے. تو پارلیمانی جمہوری نظام کے ہم خلاف ہیں. ہم پاکستان میں صدارتی جمہوریت کے حامی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام میں جو عوامی صدارتی نظام ہے یہ خلافت سے قریب تر ہے, تو ہم پاکستان میں اس کی آبیاری کے لیے کوشش کریں گے. ابھی چونکہ ہم آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس پارلیمانی جمہوری نظام کے مطابق جو ہے وہ مجبور ہیں کہ اسی کے مطابق ہی ہم کام کریں. جب تک آئین پاکستان یہ موجود ہے تو بنیادی جو ڈھانچہ ہے اسی کو فالو کرنے میں مجبور ہے, تو مجبور اس کو فالو کر رہے ہیں. جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم الٹیمیٹلی پاکستان میں یہ اس جمہوری نظام کی جو ہے وہ تبدیلی انشاءاللہ ضرور کر کے رہیں گے. سیکنڈلی میں عرض کرنا چاہوں کہ تھوڑے سے میں اپنے پروگرام جو ہے ہمارے عوام دوست پارٹی کے, یہ چونکہ تھوڑا سا لینتھی تھا تو میں زیادہ ویسے ٹائم نہیں لوں گا تاکہ آپ بول نہ ہوں, لیکن یہ کہ میں عرض کروں کہ پاکستان میں عوام دوست پارٹی جو ہے پاکستان کی پہلی سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ہم جو ہے وہ سیاست, یہ بیسیکلی ترک زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے سنوارنا. تو چاہیے تو یہ کہ جو سیاست کرنے والے ہیں وہ سنواریں پاکستان کو, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے سیاست کو اپنے طاقت کے لیے استعمال کیا ہے, اپنے طاقت کی سینے کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو ہم جو ہے وہ نیا نظام لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ مجبور ہو جائیں کہ ہم نے خدمت پہلے کرنی ہے. تو ہم نے پہلے ہی سوشل ویلفیئر پولیٹیکل ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہم نے کچھ پروگرام بدل دیے ہیں جن میں عوام الناس کے لیے جو ہے وہ عوام دوست دور ہمارے کام کر رہے ہیں, اور عوام دوست دور کا ہم نے سلسلہ جو ہے وہ بڑے شہروں میں اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. ابھی بہت بڑے پیمانے پہ ہماری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گی. ہم جتنے بھی دور آگے بڑھا رہے ہیں ان کی آئندہ سے ہم جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں گے تاکہ ہمارے جتنے بھی پارٹی عہدیداران ہیں وہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسٹرکچر کر رہے ہیں, اور عوام دوست دور جو ہے وہ کیسے آپریشنل ہیں اور کیسے ان کے ذریعے ہم عوامی خدمت کر رہے ہیں. تھوڑا سا بنیادی ڈھانچہ اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میں چونکہ یہاں پہ ایک تندور پہ کھڑا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا تو اس نے آ کے کہا کہ مجھے نا آپ 2 روٹیاں دے دیں, میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا. تو جانے لگا بچہ, تو میں نے کہا روٹیاں اس کو دے دو, میں پے کر دیتا ہوں. اس نے اس کو روٹیاں دے دی, میں نے اس کو پے کر دیے پیسے. میں نے کیا کیا کہ سامنے سے نا
ایک لکڑی کا گلا خریدا اور اس کے اوپر لکھا مفت روٹی اور 2000 روپیہ نکال کے نا اس کے اندر ڈال دیا. اور میں نے اس کو تندور والے کو کہا کہ یہ 2000 روپے جب ختم ہو جائے تو آپ مجھے بتا دینا, میں دوبارہ جو ہے وہ اس میں پیسے ڈال دوں گا گلے میں. تو اگلے دن جب میں نے جا کے دیکھا وہ گلا آدھا نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. اب اچھا وہ پیسے میں نے نہیں ڈالے, وہ جو بھی روٹیاں خریدنے کے لیے آتا تھا وہ مفت روٹی والے گلے میں پیسے ڈال دیتا تھا. آپ یقین کریں تیسرے دن اس گلے کے اندر اتنے پیسے تھے کہ میں دوبارہ پیسے نہیں ڈال سکا اس کے اندر نا, وہ بھرا ہوا تھا گلا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس قوم کے بارے میں, ہم بدماش ہو سکتے ہیں, ہم جھوٹے بے ایمان ہو سکتے ہیں, ہم لالچی ہو سکتے ہیں, ہم فریب کار ہو سکتے ہیں, لیکن ایک وصف اللہ پاک نے اس قوم کو عطا کیا ہے اور وہ وصف ہے تقسیم کرنے کا. آپ بلیو کریں دنیا میں پہلے یہ دوسرے نمبر پہ پاکستانی آتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور یہ اتنا بڑا وصف ہے اس وجہ سے آپ اور میں موجود ہیں اس سسٹم میں, کیونکہ یہ ڈونیشن کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے. اور اللہ نے نا اس قوم کی ماؤں کو یہ ترغیب دی ہے. میری والدہ جو ہے وہ تقسیم کیا کرتی تھی, بیمار ہو جائے ابھی بھی تو وہ صدقہ کر کے دے دیتی ہے, بچوں میں تقسیم کر دیتی ہیں کہ مجھے جو ہے نا آرام آ جائے گا. یقین کریں ہم بیمار ہوتے تھے تو وہ ہمارے اوپر بھی جو ہے نا وہ پیسے بار کے اور بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی. وہ سلسلہ ان ماؤں نے آگے بچوں کو اس طرح سے تربیت ان کی ہے کہ یہ بہت ڈونیٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈونیشن کا سلسلہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی اس تندور پہ یہ عالم ہے کہ 5000 روپے تندور والا کماتا ہے, 2000 روپے کی فری روٹیاں وہ دیتا ہے اور گلے کے اندر سے ڈیلی 5000 نکلتا ہے. آپ اندازہ کریں یہ کون. اچھا یہ ایک تندور, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اب اس وقت ڈی ایچ اے کی سراؤنڈنگ میں 12 تندور ہیں جو اسی ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اچھا یہ ہم نے ایک عوامی خدمت, ہم نے تھوڑا سا عوام کو موبلائز کیا اور عوام نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ عوام دوست تندور جو ہیں ان کا سلسلہ ہم بڑھا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں عوام دوست تندور جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسی طرح سے ایکٹیویٹی کام کریں. تو آپ لوگ جو بڑے بڑے شہروں سے میرے دوست احباب آئے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے جگہوں پہ اسی طرح سے ماڈل جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے تاکہ عوامی حلقوں کو فائدہ دیا جا سکے. دوسرا میں عرض کروں, عوام دوست راشن پروگرام ہے. ہم نے آگے چونکہ آ رہا ہے یہ والا رمضان شریف آ رہا ہے تو اس میں ہم نے کافی سارے دوستوں کو ان سے گزارش کی تھی, کچھ ملوں والوں کو بھی, کہ آپ ہمیں کچھ آٹا دیں تاکہ ہم لوگوں میں تقسیم کر سکیں. تو عوام دوست سوشل پروگرام کے تحت جو ہے وہ ہمیں کافی ڈونیشنز ملی ہیں اور کچھ لوگوں نے وعدے بھی ہمارے ساتھ کیے ہیں. تو آگے آٹے کی تقسیم ہے جو ہم جیسے رئیس مشوق علی صاحب بتا رہے تھے کہ سندھ کے جو انٹیریئر سندھ کے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ ابھی بھی ان کو راشن میسر نہیں ہے, تو ہم وہاں پہ بھی ٹرک بھیجیں گے آٹے کے, اور باقی جو ضروری سامان ہے اس کو بھی ٹرک بھیجیں گے. یہ ریگولر کام ہے, اس میں قوم ڈونیٹ کر بھی رہی ہے. میرے ساتھ کچھ آرگنائزیشنز بھی اٹیچ ہیں اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا ہم عوام دوست سوشل پروگرام کو مربوط کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اگلے 15 سے 20 دن میں یہ فعال ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ کوہستان سے لے کے خنجراب سے لے کے گوادر تک اور کراچی سے لے کے خیبر تک سب سے بڑی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سیاسی پارٹی ہوں گے جو عوامی خدمت کو آج سے شروع کر رہی ہے اور پہلے جو ہے نا خدمت کر رہی ہے اور بعد میں وہ جو ہے نا وہ سیاست کرے گی. تیسرے میں عرض کروں کہ بس یہ آخری ہے, عوام دوست راشن پروگرام کے بعد جو ہے وہ ہم ہمارے باقی بھی عوامی فلاحی جو کام ہے جن میں دیا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم ری ایپلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں پورے پاکستان میں, ڈرگ فری کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. تو اس سلسلے میں میرے ساتھ جو مس نائرہ ملک ہیں وہ ان کی معاونت شامل ہے. مائی ہوم فاؤنڈیشن پہلے سے لوگوں کو گھر دے رہی ہے, تو جو روٹی کپڑا اور مکان کا معاملہ ہے اس کو عوام دوست پارٹی نعروں سے آگے بڑھ کے عوامی خدمت میں وہ ڈلیور کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے, اس کے لیے میں اس کا جتنا شکر گزار ہوں اتنا ہی کم ہے. یہ ہم سلسلہ کر رہے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ جاری و ساری رہے گا. لاسٹلی میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارا جو ہے وہ جو یہ 313 عوام دوست گروپ جو ہیں 313 گروپ جو ہیں وہ ہم نے اسٹیبلش کرنے ہیں. اس کا تھوڑا سا ڈھانچہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے ہمارے ضلعی صدور ہیں
اور جتنے ہمارے تحصیل لیول کے لوگ ہیں، جتنے پھر سٹی لیول کے لوگ ہیں، اور جتنی باڈیز ہیں، جتنے کوآرڈینیٹرز ہیں، اور جتنے جو ہے وہ پریزیڈنٹس ہیں، ان سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا اپنا ایک گروپ بنانا ہے جس میں 313 لوگ شامل ہوں گے۔ یہ والنٹیئرز ہوں گے، لڑکیاں ہو سکتی ہیں، لڑکے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 1 گھنٹے کے مارجن پہ ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے۔ ہم ان کو احتجاج میں شریک کریں، ان کو عوامی خدمت کے جو معاملات ہیں ان میں ایڈریس کریں، تو ہمیں یہ 313 لوگ، ہر بندے کا، ہر پریزیڈنٹ کا علیحدہ سے 313 کا گروپ ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوآرڈینیٹر کا 313 کا گروپ ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 313 لوگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہمارا جو صدور ہے، میں ان سے آئندہ ہمارے جو اپنی میٹنگز ہیں ان میں ڈسکس کروں گا کہ باقاعدہ سے ہم نے یہ لوگ آپس میں کیسے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اب دیکھیں نا، اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو تصور تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ جو لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، وہ جب آتے ہیں آفس اس میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، وہاں پہ لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، پھر باقی مسلمان بھائی جو ہے وہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ تو یہ جماعت کا بنیادی طور پہ یہ کنسیپٹ تھا کہ مل کے ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ تو اجتماعیت میں جو ہے وہ برکت ہے، اجتماعیت میں جو ہے وہ رحمت ہے اللہ کی۔ تو 313 کا گروپ نمبر جو ہے وہ یہ ہمارے حافظ اشفاق صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ڈلیور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ 313 بدر کے جو مجاہدین ہیں ان سے جو ہے نا ہم نے یہ لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی 313 گروپ پہ پاکستان کی جو ہے نا پاکستان میں ریولوشن بلڈ اپ کریں گے۔ یو ول سی انشاءاللہ کہ عوام دوست پارٹی کے یہ لوگ یقین کریں اس فیلنگ، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے لوگوں کا شریک ہونا، یہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور لاسٹلی یہ کہ میں پھر عرض کروں گا کہ آئین نو سے ڈرنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اور آپ سب کے لیے کہ ابھی گودوئی سے خونے جگر خونے تمنا سے تراوش ہو تو یہ مٹی بڑی نصیب ہے ساکی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔